اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ استخارہ کرنے کا آج ہم آپ کو بتائیں گے مکمل طریقہ۔ من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، ساس بہو کا جھگڑا ہو، محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، محبوب کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہو، دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، اس کے علاوہ شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے جو لوگ استخارہ کرنا چاہتے ہیں یا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شادی ہوگی یا نہیں، آپ کا دشمن آپ کو کس طرح تکلیف پہنچائے گا، یہ تمام چیزیں اگر جاننا چاہتے ہو تو آج ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے استخارہ کرنے کا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ استخارہ قرآنی استخارہ ہے، اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو استخارہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ قرآنی استخارہ ہے اور اس میں بہت ساری پریشانیوں کا یقیناً 100% حل موجود ہے۔ مثلا جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ آپ کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، ساس اور بہو کا جھگڑا گھر سے ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کا محبوب آپ کے تابع ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کا شوہر راہ راست پہ آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تمام جو آپ کے سوالات ہیں ایک ہی ویڈیو میں اس سب کے جواب آپ کو میں عرض کروں گا۔ آپ نے استخارہ کرنے کا سب سے پہلے طریقہ یاد کر لینا ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر وضو کرنا ہے، نئے سرے سے وضو کرنا ہے۔ عشاء کی نماز والے وضو سے استخارہ نہیں کرنا، یہ عمل نہیں کرنا۔ وضو تو آپ کا کامل ہے لیکن آپ نے نیا وضو کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے رکوع اور سجود مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ نماز پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک یہ والا پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، بس اتنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ یہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے پہلے اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اپنے سیدھے ہاتھ پر آپ نے پھونک مار لینی ہے، دم کر کے وہی سیدھا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے قبلہ کی طرف کروٹ لے کر آپ نے سو جانا ہے۔ یہ عمل آپ 3 دن تک کریں، یہ عمل آپ 7 دن تک کریں، اس میں ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اول تو 3 دن کے اندر اندر آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کا مقصد معلوم ہو جائے گا، یا 7 دن کے اندر اندر ضرور آپ کا مقصد، آپ کا استخارہ جس مقصد کے لیے آپ نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر پہلے دن آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو باقی آپ کو دن ہے وہ استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے دن جب بھی آپ جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس کا مقصد معلوم ہو جائے تو آپ نے استخارہ ترک کر دینا۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، لمبے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ نے